میں اللہ کریم نے رمضان المبارک کا تعارف جو پیش کیا اس کے الفاظ دیکھیے کہ رب خود اپنے کلام میں اس بابرکت مہینے کا تعارف کیسے انداز سے فرماتا ہے۔ فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ ماہ رمضان ہے جس میں ہم نے قرآن کو نازل کیا۔ گویا قرآن جو صحیفہ حیات ہے، قرآن جو سرچشمہ ہدایت ہے، قرآن جو کتاب لا ریب ہے، قرآن جو پروردگار کا آخری الوہی الہامی پیغام ہے، ماہ رمضان قرآن کی بہار کا مہینہ ہے۔ قرآن کے فیوز و برکات، اس کتاب کی عنایات، اس لاریب کتاب کی برکات، وہ یوں تو سال کے 365 دن اور 12 مہینے ایک جیسی ہے، مگر رب کے کلام نے خود قرآن کو رمضان سے متعلق کر دیا ہے، خود رمضان کو قرآن سے جوڑ دیا ہے، اور قرآن رمضان سے جڑ گیا ہے، رمضان قرآن سے جوڑ دیا گیا ہے۔ لہذا اہل ایمان کی ہمیشہ سے یہ روش رہی ہے، یہ طریقہ رہا ہے کہ اس ماہ رمضان المبارک میں قرآن کے ساتھ اپنے تعلق کو مزید بڑھا لیا جائے۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ جو حفاظ ہوتے ہیں وہ تلاوت قرآن رات کو قیام کی صورت میں، تراویح کی صورت میں کرتے ہیں۔ جو مزید رب کے برگزیدہ لوگ ہیں، اگر ان کی مثال دیکھنا ہم شروع کریں تو امام اعظم امام ابو حنیفہ، جن کی وجہ سے ہمیں حنفی کہا جاتا ہے، اہل سنت کے سب سے بڑے جید جو امام مانے جاتے ہیں، امام اعظم امام ابو حنیفہ رمضان المبارک میں بتایا جاتا ہے کہ 61 مرتبہ یا 60 مرتبہ قرآن مجید کی تلاوت فرماتے ہیں۔ اور اسی طرح سرکار دو عالم آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو صاحب قرآن بھی ہیں، آپ خود بھی رمضان المبارک میں قرآن کی تلاوت کا اہتمام مزید زیادہ کر دیتے ہیں۔ اسی طرح پھر صحابہ کرام نے جب یہ دیکھا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باقی دنوں کی نسبت میں اس ماہ مبارک میں رمضان کی تلاوت کو بڑھا دیتے ہیں، تو تمام صحابہ کرام بھی اپنے اپنے طور پر ماہ رمضان المبارک میں قرآن کی تلاوت کو بڑھا دیتے ہیں۔ اور دیکھیے کہ اس کتاب کا خود جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے ساتھ تعلق ہے، اگر اس کو ہم دیکھیں تو قرآن مجید نے کئی مقامات پر جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بطور نبی اور رسول ذمہ داریاں بیان فرمائی ہیں۔ ان میں سے پہلی ذمہ داری ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابِ، کہ یہ کتاب کی تعلیم دیتے ہیں۔ اور ایک مقام پر فرمایا کہ یتلو علیہم، کہ یہ تمہیں تلاوت سکھانے والے ہیں۔ اور ایک جگہ پر فرمایا یتلو صحفا مطہرہ، یہ اس پاکیزہ مطہر کتاب کی تمہیں تلاوت سکھانے پر ان کی ڈیوٹی ہے۔ گویا منصب رسالت بہت بلند ہے، اس کی بڑی عظمت و شان ہے، لیکن اس سارے منصب کو اگر ترتیب دیا جائے، اگر نمبر وائز لکھا جائے، تو ان میں پہلی جو ذمہ داری دی گئی، اس منصب میں جو پہلا انہیں کام سونپا گیا وہ تلاوت قرآن ہے۔ قرآن کی تلاوت سنانا اور سکھانا ہے۔
قربان جائیے پھر صحابہ کرام نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس منفرد درس سے، اس منفرد مکتب سے جو تلاوت قرآن سیکھا، کیسا قرآن سیکھا کہ ایسا قرآن سیکھا کہ آقا کریم کے ہر ایک صحابی کی تلاوت قرآن کا انداز جدا جدا ہے۔ کسی کے بارے میں آقا کریم فرماتے ہیں کہ اس کی تلاوت کو ملائکہ سنتے ہیں، کسی کو خود آقا کریم فرماتے ہیں کہ اس کی تلاوت کو شجر و حجر سنتے ہیں۔ کسی صحابی کے بارے میں آقا کریم فرماتے ہیں کہ یہ قرآن ایسا پڑھتا ہے کہ قرآن کے معنی کو بیان کر دیتا ہے۔ گویا آقا کریم کے اس درس کی کیا ہی بات ہے کہ جو وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ کے مصداق علم والے ہیں، جب وہ کسی کو سکھاتے ہیں، یتلو علیہم کی ذمہ داری پوری کرتے ہیں، یتلو علیہم صحفا مطہرہ کی ذمہ داری پوری کرتے ہیں، پھر وہ صحابہ کرام بھی کمال تلاوت قرآن سیکھتے ہیں۔ اور پھر یہ قرآن کے ساتھ جو نسبت ہے، اس میں مزید دیکھیے کہ قرآن اپنے پڑھنے والوں کو بار بار تدبر کی دعوت دیتا ہے۔ اور دیکھیے قرآن کی تلاوت ہمیں سب سے پہلے بندہ مومن کو سیکھنے کا عمل سکھاتی ہے۔ آپ نے کبھی غور کیا کہ علماء کرام کئی مرتبہ یہ بیان فرماتے ہیں کہ تلاوت قرآن کرنا بھی عبادت ہے، یعنی باعث ثواب ہے، اور اس کا سننا بھی باعث ثواب ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کبھی آپ نے غور کیا؟ اس کی ایک وجہ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر کبیر میں لکھی۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہ کلام الہ ہے، یہ دو جہانوں کے پروردگار کا کلام ہے۔ دنیا کے کوئی کتاب، کوئی قلم، کوئی علم، اس میں بہرحال انسان کی کوئی ہوس، کوئی خواہش، کوئی طلب، کوئی ہرس، کوئی لالچ موجود ہوتی ہے، لیکن یہ کلام ایسا کلام ہے اس میں کوئی نفسانی خواہش موجود نہیں ہے، نفس کے لیے لذت موجود نہیں ہے، انسان کی طبع کے لیے کوئی چیز موجود نہیں ہے، لیکن اس کے اندر روحانی لذت موجود ہے۔ امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں کہ لہٰذا یہ جو روح پاکیزہ ہو جاتی ہے نا، اس کو تلاوت قرآن پر لذت ملنا شروع ہو جاتی ہے۔ اور دوسری بات کہ یہ جو تلاوت قرآن ہے، یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے، اور تلاوت کرنا اور تلاوت سننا بھی آقا کریم کی سنت ہے۔ یہ اس لیے بھی عبادت ہے کہ رمضان المبارک میں صحابہ کرام بتاتے ہیں کہ کیا ہوتا کہ حضرت جبریل امین تشریف لاتے اور آقا کریم ان سے جتنا قرآن نازل ہو چکا ہوتا، آقا کریم ان سے دور کرتے، یعنی انہیں سناتے اور ان سے خود سماعت کرتے۔ تو تلاوت قرآن سنت رسول ہے اور سماعت قرآن بھی سنت رسول ہے۔ قرآن کا سننا بھی عبادت ہے، اور اس لیے بھی عبادت ہے کہ یہ اللہ کا پیغام ہے، یہ اللہ کی باتیں ہیں، یہ پروردگار کا کلام ہے، لہٰذا اس کا پڑھنا بھی عبادت ہے اور اس کا سننا بھی عبادت ہے۔ اسی لیے بتایا جاتا ہے، قرآن نے خود کہا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، جب قرآن پڑھا جائے تو خاموش ہو جاؤ۔ تمہیں سمجھ نہیں آ رہی؟ خاموش ہو جاؤ۔ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تمہارے اوپر رحم کیا جائے۔ اس کا شان نزول یہ تھا اس آیہ مبارکہ کا کہ جب شروع میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت کا آغاز کیا تو جو اعرابی آپ کو ملتا نا، اب عرب کی عادت وہ اعرابی کہلاتے ہی اس لیے ہیں
کہ انہیں اپنی زبان پر بڑا فخر اور ناز ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہمارے سے بہتر دنیا میں کوئی بولنا نہیں جانتا. عربی کہتے ہی اسے ہے. اور اس کے جو متضاد اجمی ہے وہ باقی سب کو اجمی اس لیے کہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں انہیں بولنا نہیں آتا. اب ہر ایک کو اپنی زبان پہ بڑا ناز. اب جیسے جیسے کوئی کریم آقا سے ملتا چلا جاتا بس دو باتیں ہوتی. کوئی ایک آیت سنتا فوراً ہی غلام بن جاتا, ایمان لے آتا. اب انہوں نے کیا کیا, انہوں نے کہا جب بھی یہ کہیں بات کریں, جب بھی کریم آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیں تلاوت آیات کریں شور مچا دیا تاکہ کوئی ان کی آواز نہ سن سکے. ہم نے عمر بن خطاب کو بھیجا تھا تلوار دے کر. یہ واقعہ ہوا تھا کہ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو پتہ چلا کہ ان کی ہمشیرہ مسلمان ہو گئی ہے تو وہ تلوار لے کر گئے تھے. انہیں عرب کے سرداروں نے بھڑکایا تھا کہ یہ ہمارے باپ دادا سے تمہاری ہمشیرہ ہٹ گئی ہے, آپ انہیں ختم کرو. وہ گئے تو ان کے گھر میں تلاوت قرآن ہو رہی تھی. وہ جیسے ہی آواز کان میں پڑی نا تو یہ کلام الہ ہے. میں نے کہا کہ اس کی تلاوت بھی عبادت ہے, اس کی سماعت بھی عبادت ہے. بس کوئی سن لے صحیح, کوئی سننے کے لیے تیار ہو جائے صحیح. یہ کیسے روحوں کو بھی موم کر دیتا ہے, یہ پتھر دلوں کو بھی موم کر دیتا ہے. اب انہوں نے سوچا کہ ہم نے اپنے سب سے سخت دل عمر بن خطاب کو بھیجا تھا, وہ بھی نرم ہو گیا ہے, وہ بھی مائل ہو گیا ہے, وہ بھی ان کا ہو گیا ہے. اب حل یہ ہے کہ جہاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بات کریں شور بچاؤ, خبردار کوئی سننے پائے. جو سنتا ہے وہ ان کا ہو جاتا ہے. وہ جہاں تلاوت کرتے ہیں, جہاں کلام سناتے ہیں, لوگ ان کی ہی ہو جاتے ہیں. اب اللہ نے آیت یہ نازل فرمائی اہل ایمان کے لیے, وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. تمہیں سمجھ نہیں آ رہا, ہم عربی ہمیں سمجھ ہی نہیں آتا ہے, ہم اجمی ہیں ہمیں سمجھ نہیں آتا ہے. ہاں تمہیں نہیں سمجھ آتا ہے, لیکن جب تلاوت قرآن ہو خاموش ہو جاؤ, کیونکہ اس کی سماعت سے بھی دلوں پر رحم کیا جانے والا ہے. لہذا مفسرین کرام بتاتے ہیں کہ یہ قرآن اپنی سماعت میں بھی ایک جمالیاتی حسن لیے ہوئے ہیں. آج بہت سارے لوگ اس پر ریسرچ کر رہے ہیں کہ سورہ رحمان سننے سے بیماریاں دور ہوتی ہیں, سورہ ملک سننے سے فلاں بیماری دور ہوتی ہے, فلاں آیت پڑھنے سے ہوتی ہے. یہ اس کی ابھی پہلی سٹیج ہے, یہ انسان کے عقل کی ابھی پہلی سیڑھی ہے. خدا جانے کتنے اور دروازے ابھی کھلنے والے ہیں, خدا جانے ابھی عقل کی کتنی اور منزلیں طے ہونے والی ہیں کہ اس تلاوت قرآن کے جو حقائق ہیں, اس کی جو رموز ہیں, اس کے جو اثرات ہیں, اس پہ ہم کب پہنچنے والے ہیں. قرآن نے مختصر کر دیا کہ نبی پاک کا جو پہلا کام بتایا گیا کہ یتلو علیہم آیاتک, کہ یہ کیا کرتے ہیں کہ یہ تمہیں آیات کی تلاوت سکھاتے ہیں. لہذا مفسرین کرام بتاتے ہیں کہ قرآن مجید کا پڑھنا ہر مسلمان کو آنا چاہیے, اور قرآن مجید کا عربی لہجے میں آنا چاہیے. یہ جو ہم ہیں نا, ہم اس کو حجازی میں نہیں پڑھ سکتے, ہم اجمی لہجے میں پڑھتے ہیں. اور کوشش کرنی چاہیے ہر عاقل بالغ باشعور مسلمان کو زندگی کے جس حصے میں, عمر کے جس حصے میں موقع ملے, قرآن مجید کی تلاوت کے آداب کو سیکھ لیا جائے. کیونکہ ہو سکتا ہے کہ ہماری بخشش کے لیے, ہماری شفاعت کے لیے آقا کریم یہی اگر کہہ دیں کہ جو قرآن پڑھنا جانتا ہے میں اس کی شفاعت کروں گا. تو حاضرین مکرم, یہ رمضان ہمیں اپنا تعارف جو بتا رہا ہے, شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. مجھے یاد پڑتا ہے کبھی ہم بچپنے میں یاد آتا ہے کہ جیسے ہی رمضان آتا تھا ہر نماز کے ساتھ مسجد میں قرآن مجید پڑھنے والوں کا ایک رش بن جاتا تھا.
صبح سحری ہوتی تھی تو مسجد میں قرآن کم پڑھ جاتے تھے تلاوت قرآن کرنے والوں کی وجہ سے. ظہر ہو عصر ہو ہر نماز کے ساتھ وہ جو سال بھر بھی نہیں پڑھ سکتے تھے وہ بھی تلاوت قرآن کی کوشش کیا کرتے. تو عزیز مکرم یہ ماہ سیام ماہ رمضان اپنا تعارف یہ بتا رہا ہے کہ اس کی برکتیں قرآن سے وابستہ ہیں. لہذا تلاوت قرآن جو آقا کریم کے پہلے منصب میں بتایا گیا اور آقا کریم کی پہلی سنت میں بتایا گیا، تلاوت قرآن سنت بھی ہے، رب جہاں محبوب و پسندیدہ بھی ہے اور رمضان کی برکتوں کا باعث بھی بننے والا ہے. لہٰذا اس ماہ رمضان کے ان گزرتے لمحات میں ہم نے کوشش یہ کرنی ہے کہ تلاوت قرآن کی عادت بنانی ہے. قرآن کے ساتھ ہمارا جو ٹوٹا ہوا تعلق ہے یہ قرآن ہی ہے جو امت مصطفیٰ کا محور و مرکز ہے. یہ جو قرآن نے ہمیں کہا نا کہ کنتم خیر امہ، اس کی مفسرین کرام نے ایک وجہ یہ بتائی کہ ان کی کتاب محفوظ ہے. یہ باقی امتوں کی گمراہی کا جو سبب ایک اور بتایا نا کہ باقی امتیں زوال پذیر ہو گئیں اور اس آخری امت نے سب سے بہترین امت کا اعزاز جو پایا ہے، اس کے لیے اس کا سبب یہ بتایا گیا. ایک آقا کریم کی ختم نبوت ہے کہ آپ کی نبوت قیامت تک قائم دائم ہے، اور دوسرا سبب یہ ہے وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ کہ یہ کتاب قیامت تک محفوظ کر دی گئی ہے. اب مفسرین کرام نے لکھا کہ اس کے محفوظ ہونے کا ظاہری سبب کیا ہے. ظاہر ہے ہر چیز کا ایک ظاہری سبب پیدا کیا گیا ہے، ظاہر ہے اس کے لیے فرشتے نہیں اترنے ہیں. اس کا ظاہری سبب مومن تلاوت قرآن کرنے والے. لہذا یہ جو ہم کہتے ہیں نا حفاظ کرام کا جو کوئی ان کا مقام و مرتبہ اور ان کی جو عزت بیان کی جاتی ہے، اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ وہ اس الوہی پیغام جو الہ العالمین نے قرآن کی حفاظت کا قائم کیا ہے اس میں یہ حفاظ ایک کردار ادا کر رہے ہیں. اور وہ کردار کیا ہے کہ قرآن کو محفوظ کرنے کا سبب بن رہے ہیں. لہٰذا یہ تلاوت قرآن اس کو ہم نے اپنی نسلوں تک پہنچانا ہے اور قرآن کو بہترین انداز سے پڑھنا، قرآن کو اس کے آداب کے ساتھ پڑھنا. پھر قرآن کا پڑھنا بھی باعث اجر و ثواب اور قرآن کی تلاوت کو سماعت کرنا بھی باعث اجر و ثواب ہے. صرف باعث اجر و ثواب ہی نہیں ہے بلکہ جیسے آج سائنس اور ٹیکنالوجی اپنے ریسرچ میں اپنی بڑھتی ہوئی منزل میں اس نہج پر جا رہے ہیں کہ یہ تلاوت قرآن اس کے ظاہری اس دنیا میں بھی برکات اور اثرات ہو رہے ہیں. انسان کے جسم پر ڈاکٹر نے سرچ کیا کہ سورہ رحمان دل کے لیے بڑی فائدے مند ہے. اگر یہ اتنی مرتبہ سنی جائے تو یہ دل کے امراض کے لیے ہے. عزیز مکرم میں اس کو پابند نہیں کر رہا ہوں، میں اس کو یہاں پہ نہیں لا رہا ہوں، یہ تو ابھی اس کا ایک ہے نا، وگرنہ اس کی سورہ فاتحہ ہی الشفا کہلائی گئی ہے. اس کو قرآن نے کہا ہی ہے کہ سبع مثانی، کہ یہ جو 7 آیتیں ہیں نا ان کا دوسرا نام حدیث شریف میں سورہ شفا بتایا گیا ہے. اور اس کی ایک ایک آیت کے ابھی راز کھولنے باقی ہیں. ابھی انسان کی عقل نے کتنی اور منزلیں طے کرنی ہیں. شفا بھی ملتی رہے گی، برکات بھی ملتی رہیں گی، لیکن ہم نے رب کے حکم کے مطابق اس کو پڑھنا ہے، ہمیں اس کو سنت رسول کے تحت اس کو سننا ہے. لہٰذا رمضان کی جو اصل حقیقت ہے وہ قرآن سے وابستہ ہے، تلاوت قرآن سے وابستہ ہے، سماعت قرآن سے وابستہ ہے. اور اگر اس کو مختصر کیا جائے تو مختصر یہ ہے کہ اس امت کے زوال سے بچاؤ کا ایک ہی ذریعہ ہے. ہمارا زوال اخلاقی طور پہ زوال ہے، ہم اخلاقی طور پہ باقی قوموں کے مقابلے میں کمزور ہیں، ہم معاشی طور پر کمزور ہیں، ہم معاشرتی طور پر کمزور ہیں، ہم گفتگو کے طور پر کمزور
ہم علمی طور پر کمزور ہیں، اور ہمارے ان تمام نقائص اور ہماری ان تمام کمزوریوں کا حل صرف اس کتاب اللہ سے وابستہ ہے۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ بطور قوم ہماری اخلاق بہتر ہو جائے، اگر ہم اپنے معیشت کو بطور قوم بہتر کرنا چاہتے ہیں، اگر ہم اپنے معاشی مجموعی طور پر اپنی معیشت کو بہتر کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے بھی ہمیں کتاب اللہ سے رجوع کرنا پڑے گا۔ اگر ہم اپنے علمی زوال کو ختم کرنا چاہتے ہیں، اگر ہم اپنے سیاسی زوال کو ختم کرنا چاہتے ہیں، اور قوم کو، ملت کو، امت کو بہتر کرنا چاہتے ہیں، تو اس کا ایک ہی حل ہے، اور وہ ہے قرآن سے وابستگی۔ اس قرآن کو جس کو ہم نے غلافوں میں لپیٹ کر اونچی جگہوں پہ رکھ دیا ہے کہ اب کوئی عزیز فوت ہو جائے گا تو اس کو کھولا جائے گا۔ اقبال نے کہا تھا خدائے زندہ زندوں کا خدا ہے، وہ جو حی القیوم رب ہے نا۔ اگر یہ کتاب، یہ سورہ فاتحہ مردے کی بخشش کرا سکتی ہے تو جو زندہ ہیں ان کی زندگی نہیں سنوار سکتی؟ ضرور ان کی زندگی سنوار سکتی ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ جی ہمارے معاشی مسائل ہیں، ہمارے خاندانی مسائل ہیں، ہمارے گھر کے مسائل ہیں، ہمارے معاشرے کے ہیں، ہمارے ملک کے ہیں، ہماری قوم کے ہیں، ہماری امت کے ہیں۔ سبب کیا ہے؟ کبھی ہم نے اس پہ غور کیا کہ اس کی وجہ کیا ہے؟ تلاوت قرآن ختم ہو گئی ہے، سماعت تلاوت قرآن ختم ہو گئی ہے، قرآن اونچی جگہوں پہ رکھ دیا گیا ہے کہ بس اب یہ صرف قسم اٹھانے کے لیے باقی ہے، یا کوئی مردہ دنیا سے جو میت ہوگا اس کے لیے فاتحہ پڑھنے کے لیے ہے۔ یقین کیجئے یہی زوال کا سبب ہے، یہی ہماری کمزوری کا سبب ہے۔ تو رمضان المبارک کی برکتیں لینے کے لیے، رمضان المبارک کی مغفرت کو پانے کے لیے قرآن یہ بتاتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کی ساری برکتیں قرآن سے وابستہ ہیں، اس کتاب سے وابستہ ہے۔ تو حاضرین مکرم آئیے، عمر کے جس حصے میں ہے، زندگی کے جس موڑ پر ہے، جس شعبے سے ہے، ہم تلاوت قرآن کی عادت بنا، قرآن پڑھ لیا ہے اس کو بہتر کرنے کی کوشش کریں، قرآن یاد ہو گیا ہے اس کو یاد کرنے کی، یاد رکھنے کی کوشش کریں۔ ایک سورت یاد کریں، ہمیں 10 سورتیں نہیں یاد ہو سکی، ہم ہر نماز میں، میں بچوں کو بتاتا ہوں، برے صغیر میں پہلا مسلمان جب ہوا تھا نا، آپ نے کبھی غور کیا کہ یہ ہم نماز میں سورت فاتحہ کے بعد سورت اخلاص کیوں پڑھتے ہیں؟ اس کی ایک وجہ ہے، اس کی ایک تاریخی وجہ ہے، اور وہ یہ کہ برے صغیر میں بت پرستی تھی۔ اب جب پہلا بندہ مسلمان ہوا نا یہاں کا بت پرست، تو اس کو جس نے مسلمان کیا انہوں نے اسے سورہ اخلاص سکھائی۔ بچہ تو توحید کی طرف آ جائے گا، یہ یاد کرے گا، اس کا کبھی معنی یاد کر لے گا، اسے پتہ چلے گا توحید کیا ہے۔ صدیاں گزر گئی، سینکڑوں سال گزر گئے، کئی 100 سال گزر گئے، ہم نے کبھی غور کیا مکان اپ ڈیٹ ہو گئے ہیں، لباس اپ ڈیٹ ہو گئے ہیں، کھانے ڈیولپ ہو گئے ہیں، اور وہ جو برے صغیر کا پہلا مسلمان جس نے نماز سیکھی تھی اس کو سکھایا گیا تھا بھئی اور کچھ نہیں جانتا، چلے سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ اخلاص پڑھ لے گا۔ ہم ساری ترقی کے بعد آج کے کسی نوجوان سے سن لیجئے